حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک بہنا تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری وفاداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگوں، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرنا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اپنے امن و امان سے رہتے ہیں اور ضرورت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت ہی زیادہ نرم ہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگوں، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں وہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارا خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے احتیاط اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دن کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں۔ جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، اثر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہے ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاجی سختی اور درستی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور درستی کے باوجود انصاف پسند انسان ہیں۔
नकलिस्तान में मूसा अपने गिरोह के सरदार अबू सलमा और दीगर साथियों को अबू बकर रदिल्लाहु तआला अन्हु की वफात और उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की तफसील सुना रहा था। फिर सब खाने में मशरूफ हो गए। अब ये बताओ मूसा, अबू सलमा ने खाने के बाद मूसा से पूछा, तुम 2 दिन वहां गुजार कर आए हो, वहां तुमने लोगों का रद्द अमल और रवैया देखा होगा। हाँ अबू सलमा, मूसा ने कहा, मैंने तफसील सुनाई ही थी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी उमर का खुतबा है जो उसने मस्जिद में दिया था। मैं खुद मस्जिद में मौजूद था। मूसा ने उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु का खुतबा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया और उसके मुखालिफिन ने बाद में कुछ कहा था। अबू सलमा ने पूछा, मैंने तो ये देखा है कि जो उमर के हक में नहीं थे वो भी उसके हाथ पर बेत कर चुके हैं। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि उमर की शख्सियत में ऐसा रुआब और ऐसा जलाल है कि उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज उसके दुश्मन के दिल में भी ऐसे उतर जाता है कि वो भी उसकी बात को कबूल कर लेता है। मैं रात तक लोगों में घूमता फिरता रहा और अपनी राय इस तरह लोगों में जाहिर करता रहा कि किसी के साथ मुखालिफाना बात की और किसी के साथ उमर के हक में। मैंने देखा कि जो लोग मुखालिफ थे वो अगर अब भी मुखालिफ हैं तो भी उन्होंने उसके हाथ पर बेत कर ली है और दिल की गहराइयों से उसे खलीफा मान लिया है। एक सूरत हाल ऐसी भी है कि जिससे हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। वो ये है कि इराक और शाम के महाजों पर मुसलमानों के लश्कर कुछ कमजोर पड़ गए हैं और मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं जो फारसियों की जंगी कुव्वत के काइफ हैं। हाँ, इसहाक ने कहा, महाजों की इस सूरत हाल से हम कुछ फायदा उठा सकते हैं कि मदीना और गिरदोनवा के लोगों में फारसियों का खौफ पैदा करें। इससे यह फायदा होगा कि लोग महाज पर जाने से हिचकिचाएंगे। ये तो तुम सबको मालूम है कि मुसलमानों की कोई बाकायदा फौज नहीं, ना उनके पास तनख्वाहदार सिपाही हैं। ये तो जिहाद का ऐलान करते हैं और मुसलमान जुग दर जुग जिहाद को फर्ज समझते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। आगे उन सालारों की अस्करी फहमो फिरासत है कि वो उन लोगों को फौरन बाकायदा एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लेते हैं और ऐसे तरीके से लड़ते हैं कि फतह उनके कदमों में आ गिरती है। हम उन लोगों को जिहाद से हटा सकते हैं। नामुमकिन, एक नसरानी बोला। जिहाद को ये लोग मजहबी फरीजा समझते हैं। हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना है, अबू सलमा ने कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कह चुका हूं कि काम कोई भी आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, हमने एक ऐसी तलवार से उनके अकीदे को काटना है जो नजर नहीं आती। अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से पूछा, हबीब बिन यामीन को कब मदीना ले जा रहा है? कल या परसों? तुम कल सुबह रवाना हो जाओ, अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से कहा। मदीना पहुंचो और उन दोनों का इंतजार करो। वो पहुंच जाएं तो उनके साथ रहो। हबीब भी उमर के हाथ पर बेत करेगा, तुम भी उसके साथ रहना। आगे तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। हमारा तुम्हारे साथ राब्ता रहेगा। तुम नागिन पर एतबार कर सकती हो। तुम एक तरफ हो जाओगी तो वो तुम्हारे करीब से गुजर जाएगी, लेकिन किसी यहूदन पर कभी एतबार ना करना। उसे जो ही पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो वो तुम्हें डस लेगी। हबीब इब्ने कब अपनी नई बीवी बिन्त यामीन को साथ लेकर मदीना चला गया। वहां उसका अपना मकान था। उस मकान से पता चलता था कि वो साहिब हैसियत है। वो यहां पहुंचा ही था कि
ابن داؤد بھی وہاں آ گیا۔ میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا ابن کعب، ابن داؤد نے حبیب سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تم نے مجھ غریب پر جو کرم کیا ہے وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا، اور میں اس کا صلہ دینے کے قابل بھی نہیں، اور اگر میں نے کرم کیا ہی ہے تو میں نے صلے کی توقع پر نہیں کیا۔ حبیب نے کہا، تم مجھے صلہ دے چکے ہو، بنت یامین سے زیادہ قیمتی صلہ اور کیا ہوگا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ میرے باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بنت یامین نے حبیب سے کہا، اور میں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر چکے ہوں۔ میری وفا کو آپ گھر کی چار دیواروں میں نہیں آزما سکیں گے۔ اگر آپ کبھی جہاد پر گئے تو آپ کے ساتھ چلوں گی، میری وفا میدانی جنگ میں دیکھنا۔ حبیب ابن کعب ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں پیار معظم تھا۔ اس کی یہ بات ہنسی میں نہ ڈالی ابن کعب۔ ابن داؤد نے کہا، اسے جہاد میں جانے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4-5 چاند پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف اسی بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے، اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ یہودی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ لایا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کے لیے یہاں رہنے دیں۔ تم جانتے ہو ابن کعب، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خدمات کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خدمات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ابن کعب، میں اپنی اس بیٹی کی کون کون سی خوبی بیان کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے راستے پر چلو۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے شاہ سوار بنا دو، برچی بازی، نیجا بازی، تیغ چنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی، اور میں شادی کرنے کے بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا۔ میں اسے شاہ سواری کیسے سکھاتا، وہ میں سکھا دوں گا، حبیب نے کہا۔ اور ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو۔ میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر۔ میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا۔ جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں یہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میں اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا، ابن داؤد نے کہا۔ میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پرداز قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارت داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودی کا ہر طرح خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے در پردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑے، قبیلہ لڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان ہم سے لڑتے ہیں تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح سے لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ سامنے آ گیا جس کے متعلق گفت و شنید کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سربراہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمر بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزن سیل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سل گرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ بنو نذیر نے نکلنے کے بجائے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینے سے نکالے گئے۔ ان میں کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن عربیہ اور حی بن اقطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ یہودی سازش کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر قبیلہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے۔
اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینے میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے پر اثر الفاظ اور انداز سے لوگوں کو اکساتے اور مشتعل کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہودی کی بات کو اپنے دل کی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی کہ یہودی پشت در پشت مدینہ میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو گھر سے بے گھر اور وطن سے جلا وطن کر دیا ہے، اور مدینے میں وہی چند ایک یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے مسلمان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ہاں ابن داؤد نے معصومیت کے لہجے میں کہا، میں یہودیوں کی ذہنیت اور اسلام دشمنی کے متعلق جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو۔ یہ باتیں مجھے سناؤ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے، بنت یامین نے کہا۔ میں جب اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں اسے ابھی قتل کر دو۔ یہودیوں سے مجھے اس لیے نفرت ہے۔ تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو، حبیب نے کہا، میرا دل آج ایسا بھر آیا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی تو گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے، میدان جنگ میں گرجتے پرستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو، تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل ہی کی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے، ابن داؤد نے کہا۔ یہ خبر کچھ عرصے بعد میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی، حبیب نے کہا۔ یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینہ کو 1 ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی۔ میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمر بن عبدود کا نام سنا ہوگا۔ وہ عمر بن عبدود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھوڑے سواروں کے برابر ہے۔ ہاں ابن داؤد، حبیب نے کہا، وہ واقعی بہادر تھا۔ وہ اسی مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتا ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے ہی حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود رہتے تھے۔ مدینہ میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا۔
یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ایک رات ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سازیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا۔ بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی ایک بہت خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و گل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علم بردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن عربیہ اور حی بن اقطب مدینہ سے خیبر چلے گئے، جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ ابو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے مارکے کے 1 سال کا بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں ہی اس کے گھر جا کر پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئی تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں، حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو، حبیب نے کہا۔ تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن یہودی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان، جو بنو سعد سے
زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: نعم، قمص، سعد، وطی اور سلالم۔ ان میں وطی اور سلالم بہت مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ عمر بن عبدود جیسا بہادر آدمی تھا۔ اس کا نام مرحب تھا، اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھوڑے سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو چکے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناکام لوٹائے۔ وہ تو بہت ہی بہادر تھے، ابن داؤد نے کہا۔ جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے، کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا۔ وہ ان کی ضرورات اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب جیسی جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ اللہ نے یہ فخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں تھا کہ پہلے کی طرح اب وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا سر الگ گر پڑا اور اس کے ساتھ اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اوچھا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
انہوں نے بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا منیس و غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سونے ہی جانا چاہیے؟